زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور دوسری مشکل ہے، نہ بارش ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز کو اتنا مختصر کر دیا۔ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ظاہر اس زمانے میں خواتین بھی مسجد جاتی تھی، نماز جمعہ کی ادائیگی میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا اور خواتین بھی شرکت کرتی تھی۔ آج کا مسلمان بہت زیادہ غیرت مند ہے، وہ صرف بازار اور مارکیٹ میں جانے کی اجازت دیتا ہے خواتین کو، وہ مسجد میں جمعہ کے لیے خاتون نہیں جا سکتی، لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں خواتین بھی جاتی تھی، اور نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرا گئی اور آپ نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز کو مختصر کیا، فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک کہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہیے، انسانوں سے متعلق حتیٰ حیوانات سے متعلق۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر سفر میں تمہارے پاس اتنا پانی کہ یا تو وضو کر کے نماز پڑھو یا اپنے جانور کو پلاؤ، تو تم پر واجب ہے کہ وہ پانی اپنے جانور کو پلاؤ اور خود تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور اس میں ایک احادیث کا سلسلہ ہے یہاں تک کہ نباتات سے متعلق۔ پیغمبر اسلام ایک کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی ہے، اس سے راستے چھوٹا راستہ ہوتا ہے کھیتوں کے بیچ میں، گزر رہے ایک صحابی ہے آپ کے ساتھ، تو اس صحابی نے بے خیالی میں چلتے چلتے کسی درخت کا پتا توڑ دیا اور توڑ کے مسل کے پھینک دیا اور پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ صحابی نے پوچھا حضرت کیوں رکے؟ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس سوچو کچھ تو کیا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ایک پتا توڑا اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کہ تو یہ سمجھتے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ، بلکہ آج تم نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی ہے۔ اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے، نباتات سے متعلق، جمادات سے متعلق۔ بس آخری جملہ اگر یہ ختمی مرتبہ کا دین ہے جو سراسر رحمت ہے، جو سراسر محبت ہے، جو سراسر امن ہے، تو پھر امت مسلمہ میں یہ خشونت کہاں سے آئی ہے؟ یہ شدت پسندی، یہ قد و غارت گری، بات پہ کسی گردن کاٹ دینا، مسجدوں عبادت گاہوں میں اونٹ کے لالچ میں دوسرے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ جنون، یہ شدت پسندی، یہ تباہش، یہ حیوانیت، یہ درندگی، یہ اسلام کے حسین ماتھے پر کلنک کا سیاہ ٹیکا کس نے لگا اور اس کا سجباب کیسے بن گیا؟ بس آخری جملہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کو اسلام میں دہشت گردی اور شدت پسندی کا آغاز بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا تدارک، حل اور علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے بڑی تعداد میں، اور ایک عرب بدو آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع ہو گیا اور دیر تک گالیاں دیتا ہے۔ کسی نے کہا اجازت دے سر کاٹ دو، فرمایا نہ، خاموش۔ یہاں تک کہ دیر تک وہ عرب بدو آپ کی توہین کرتا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ جب کہنے کے لیے کوئی بات نہ بچی تو اب خاموش ہوا اور پیغمبر کی طرف ٹک ٹکی باتیں دیکھ رہے کہ اب پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سر جھکایا اور مسجد سے چلا۔ جب دروازے کے مسجد کے دروازے قریب پہنچا تو لبھائے خط کی مرتبہ میں جنبش پیدا ہوئی۔ فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کا ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی ہے۔ پوری تاریخ اسلامی میں اس تلوار سے کوئی کافر قتل نہیں ہوا، لیکن جیسے آج پیغمبر نے فرمایا کہ اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو وہ نیام سے باہر وہ شخص دوڑا، مسجد کے دروازے پہنچا وہ قتل کرنے لگا۔ جیسی تلوار چلانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا گئے۔ فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ تب پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ اس شخص نے سارا وقوع بیان کیا، کہا اور کچھ کہا کہ نہیں بس یہی کہا۔ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ باطل ناخواستہ وہ شخص پیچھے ہٹا، حضرت آگے بڑھے اور بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں دسی، چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے میلے اور ہونٹ خشک۔ تو دیکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ کا حاجت، اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟
ضرورت ہے, کچھ چاہیے, کچھ پریشانی ہے, کہاں, اسی لیے تو مجھے دکھ ہے. یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, خود آسائشوں میں اور آرام میں زندگی گزار رہے ہیں, اور میرے گھر میں فقر و فاقہ. فرمایا نا ایسا نہیں ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے. پیغمبر کے گھر تم سے زیادہ فقر و فاقہ ہے, اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں پیغمبر اسلام کو بتانا چاہیے تھا. اگر تمہاری مدد نہ کرتے تب تمہیں ناراض ہونا چاہیے تھا. اب جب کہ تم نے مجھے بتایا, حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی, فرمایا لے جاؤ, اور سنو یہ میری طرف سے نہیں, میرے سردار میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی طرف سے. اس شخص کو تھیلی دی, اور جیسے اس کی پریشانی دور ہوئی اور اس کو درہم و دینار کی تھیلی عطا ہوئی, تو یہ پیغمبر اسلام کی تعریفیں کرتا ہوا چل پڑا کہ میں نے کتنا غلط سوچا تھا, میں نے کتنی بدگمانی کا مظاہرہ کیا, یہ تو اتنے کریم ہیں, یہ تو اتنے سخی ہیں کہ جن کے پیروکار اس طرح سے فرما کے عطا کرتے ہیں. مجھے دھوکہ ہو گیا, مجھے غلطی لگی. یہ چل پڑا, اور وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے آیا پیغمبر کے پاس پلٹ کر امیر المومنین کا شکوہ کیا, یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. یہ سننا تھا. پیغمبر مسکرائے کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا, میں بھی تو یہی چاہ رہا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. علی نے زبان کاٹ دی. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا. ایک ہے اقتداء لسانہ, اس کی زبان کا ایک کیا سمجھا تلوار لے کے چل رہا, دوسرا کیا سمجھا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر. نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا, یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا, یہ دین ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی, یہی دین ہماری دہشت گردی بن جائے گا, ہماری مصیبت بن جائے گا. یہی وجہ کہ کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جو افراد وہ دین کی اسی غلط تفسیر کو سمجھ کر وہ پیغمبر جنہیں یہ گوارا نہیں کہ کچھ لمحے ایک بچہ گریا کرے اور پیغمبر اسلام نماز جمعہ کو مختصر کر, ایک بچے کے رونے کی آواز سے جس ہستی نے اپنی نماز جمعہ کو مختصر کر, اس آقا نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ انہی کی 4 برس کی بیٹی سے کوئی آپ کے رخسار پر تماچے مارا. کیا دیکھا اس بچے روز عاشور. امام بس 2 جملے, آپ تفصیلی مسائل سنیں جو میری گفتگو طولانی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. آقا چلے, امام حسین بیویوں سے رخصت ہوئے, یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا قباب و یا جاریۃ ام فضہ علیکن من السلام, سب سے رخصت ہوئے. پھر گھوڑے پر سوار ہوئے, ایڑ لگائی, لیکن دیکھا آپ کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تو حضرت نے فرمایا میرے فرض سے باوفا یہ میری آخری خدمت ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. اس کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا گھوڑا اپنے مقام پر رکا ہوا, یہاں تک کہ حضرت نے موڑ کر گھوڑے کے پچھلے سوموں کی جانب دیکھا. عجیب قیامت کا منظر تھا. آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سوموں سے لپٹی ہوئی گریا کر رہی. امام حسین نیچے اترے, بیٹی کو گود میں لیا اور دیر تک جناب سکینہ سے پیار کرتے رہے. اور کافی وقت گزرنے کے بعد فرمایا سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے. جناب سکینہ نے عرض کیا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں, صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. فرمایا بیٹی سکینہ جانے دے, شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں. کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. جب آقا نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ کسی طور آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر حسین جیسے حساس امام کبھی بھی زبردستی اپنی بچی کو خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیے. کہ سنو سکینہ میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ
اللہ سے اس لیے مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آئے میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے بندے نوچے جائیں صبر کرے، اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے۔ ابھی آقا حسین یہ جملے کہہ رہے تھے کہ جناب سکینہ آپ کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا